آئیے نماز کے واجبات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ فرض ہے عمر بھائی، تو کیسے اس کی وہ وضاحت ہوگی؟ تکبیر تحریمہ کہنا نماز کی شرط بھی ہے، نماز کا فرض بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی تکبیر جس سے نماز شروع کی جا سکے۔ تو جو کہ کبریائی کے الفاظ جس میں معنی پائے جاتے ہیں، ان الفاظ سے نماز شروع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کبیر یا دیگر کچھ الفاظ ہیں تو اس سے بھی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس طور پہ اس کو بیان کیا گیا کہ اگرچہ دیگر سے نماز تو شروع ہو جائے گی، لیکن واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز شروع کی جائے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا، قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے ہونا بھی واجب ہے۔ اگر کسی نے الحمد شریف سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے تلاوت شروع کر دی، اب لوٹنے کی اجازت ہے اس کو۔ جو سورہ سورت ملائی فاتحہ جاتی جی وہ پہلے پڑھ لی، ابھی سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تھی، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی نہیں، تو فاتحہ پڑھ کر پھر سورت پڑھ کے رکوع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور سجدہ صاحب بھی ہوگا جی، کیونکہ ترتیب وہ ہوا کیوں واجب تھا۔ جی، اگر وہ اس کی ایک آیت کی مقدار بنے گی، اگر ایک آیت کی مقدار پڑھ چکا اب یاد آیا ہے تو تاخیر شمار ہوگی، اب سجدہ صاحب بھی ہوگا۔ اس سے پہلے تاخیر بھی نہیں ہے، جی، فوراً یاد آ گیا تو پھر وہ پڑھ لیا تو اب تاخیر نہیں ہے، پھر سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، ترک واجب بھی نہیں ہے۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ الحمد پڑھ لی اور اس کے بعد آمین کہا اور بسم اللہ کہا، یہ تو پڑھے، اس کے علاوہ کچھ اور پڑھے گا تو ترک واجب ہوگا۔ مثلاً کچھ ذکر کر لیا، دعا کر لی، تو یہ تاخیر کے حکم میں آ جائے گا۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا یہ بھی واجب ہے، اور فوراً کا ترک کیسے کہلائے گا؟ وہی ایک سبحان اللہ کی 3 مقدار بار 3 بار کہے گا، یعنی قرات کے بعد 3 بار سبحان اللہ کی مقدار کے برابر تاخیر کر کے رکوع میں گیا، جانا تو ہے ہی، تو اب اس پر سجدہ صاحب بھی ہوا اور ترک واجب چونکہ ہوا، ٹھیک ہے۔ قرات بھول گیا اور اس کی وہ تکرار کر رہا ہے آیت کی، تو یہ اس میں تاخیر تو شمار نہیں ہوگی، جی، وہ تاخیر ٹھیک ہے، یاد کرنے کے لیے چپ کھڑا رہا، وہ شمار ہوگی۔ اب پڑھتا رہے، اب ایسی کوئی صورت ہو جائے تو پڑھے، نہیں آئے تو پھر کوئی اور صورت پڑھ کر اپنی وہ رکعت پوری کر لے۔ 2-3 دفعہ پڑھنے سے بھی یہی ہوگا اس میں، یا اس سے زیادہ کبھی تکرار کر سکتا ہے، تکرار تو کر بالکل وہ سکتا 2-4-6 بار بھی کر لیتا ہے تو وہ تاخیر نہیں، اس کو دوہرا رہا ہے تاکہ یاد آ جائے۔ یا پیچھے سے پھر جا کے جیسے تراویح وغیرہ میں پڑھتے ہیں نا، پیچھے چلے گئے پھر پڑھا تو نہیں یاد آ رہا، ایک لفظ 2-3-4-5 بار بھی پڑھا کہ اس سے آگے کیا ہے ذہن میں نہیں آ رہا، تو تاخیر نہیں، خاموش کھڑا رہا تو تاخیر ہوگی۔ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا، قوما میں تو وہ آئے گا، وہ جلسے میں آ کر پھر دوسرے سجدے میں جائے گا، جی، تو اس کی وضاحت کا کیا؟ وہ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ، ایک رکعت میں 2 سجدے کرے
اور ایک سجدہ کر لیا، اب اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی ساتھ ہی کر لے، کیونکہ واجب یہ ہے کہ فوراً اس کے ساتھ ہی ہو جائے، ورنہ اگر کسی کا جیسے بھولے سے رہ گیا کسی اور رکعت میں بھی ادا کرے گا تو وہ کفایت کر جائے گا، فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی، لیکن واجب یہ کہ ساتھ ہی کر لے، ایک سجدہ کیا پھر جلسہ پھر دوسرا سجدہ، تاخیر نہیں کر سکتا۔ اور رہنے کی صورت میں اگلی رکعت میں 3 سجدے کر لے، جی اگلی رکعت میں کر لیں یا اگلی میں آخری، اس سے اگلی میں اس سے اگلی میں۔ جی آخری رکعت تک، یعنی اس میں جیسے دوسری پہلی رکعت کا رہ گیا اور دوسری میں یاد آیا تو دوسری میں 3 کر لے، یہ آپشن بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آخری رکعت جو بھی ہے تیسری یا چوتھی تو اس میں ساتھ ہی کر لے، جو یعنی آخری تک بھی مؤخر کر دے تو اس کا بھی اختیار ہے۔ ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان، رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اس کیفیت میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اب رکوع میں ایک سبحان اللہ کی مقدار سے کم ٹھہرا تو یہ ترک واجب ہوگا، اسی طرح سجدے میں، اسی طرح قومہ میں۔ ہاں جہاں پر فرض اور واجب کے ساتھ نماز مکمل کرنا چاہ رہا ہے اس میں اس کا وہ لحاظ ہوگا، اور جہاں وقت اتنا تنگ ہے، اتنا قلیل ہے کہ وہ صرف فرض کے ساتھ پڑھے گا تو اس میں بھی تعدیل ارکان کی بھی رعایت ہوگی۔ جی اگر وقت کم ہے تو اب اس میں یوں شاید کہنا مناسب زیادہ ہوگا کہ جتنا وقت ہے اس کے مطابق واجبات کا وہ کر لے۔ اب الفظ وہ فاتحہ اور سورت ملاتا ہے تو اس میں تو ایک کافی وقت طلب ہے، تو ممکن ہے اتنا وقت تو نہ ہو کہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، تو وہ ایک آیت پڑھ کے فرض پڑھ کے وہ رکوع کر لے، لیکن اگر رکوع سجود میں تعدیل کر سکتا ہے، اتنا وقت ہے تو ٹھیک ہے اس کی رعایت کر لے۔ یہ تو عذر کی وجہ سے رعایت مل رہی ہے نا کہ قضا نہ ہو، اگر اس کو تعدیل کا بھی وقت نہیں تو تعدیل ارکان بھی چھوڑ دے، جس قدر رعایت فرائض واجبات کی جا سکے گی اتنی تو کرے گا، فرائض کی تو کرنی کرنی ہے، واجبات کی۔ اور اس میں یہی ہے کہ وہ چند بار پہلے سے پیش کی پریکٹس کر لے کہ مجھے ٹائم کتنا لگتا ہے، پھر وہ صحیح اس موقع پر کر سکے گا، ورنہ اس کو اندازہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تعدیل ارکان، رکوع، سجود، قومہ اور جلسے میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ کمر سیدھی نہیں کرتے، اس طرح ان کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے برابر یعنی صحیح طرح سے ٹھیک سے سیدھے بیٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح واجب ترک ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی جلدی ہو سیدھا بیٹھنا لازمی ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ 10 قاعدہ اولا واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ دراصل 2 نفل کا ہر قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہے، اور فرض ہے کہ اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا، جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گئی۔ یہ وہی ہے نا جو 4 رکعت والا، آپ کی توجہ بھی یہی کہہ رہی تھی، آپ کے اٹینشن۔ فرض، وتر اور سنت موقدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 13 فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وطر میں
تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے. ایک تو ہم وہ رکوع سے قوما سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے، سجدے سے جلسے کی طرف، جلسے سے سجدے کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر انتقالات کہہ رہے ہیں، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. مگر جب دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر یہ جو تکبیر ہے یہ واجب ہے. وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اور دعائے قنوت کے تعلق سے پہلے عرض کیا گیا تو پوری جو دعا ہے وہ پڑھیں اور یاد کرنی چاہیے. وہ یاد نہیں تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لے تو یہ بھی دعائے قنوت ہے. اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب یا رب یا رب یا ربی یا رب دونوں طرح سے صحیح رہے گا نا. عیدین کی 6 تکبیریں یہ بھی واجب ہے. عیدین یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید، عید الفطر و عید الاضحیٰ. عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے. عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع، اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ بھی واجب ہے. جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر، جمعہ اور عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کے وطر کی ہر رکعت میں امام کو جہر سے قرات کرنا یہ بھی واجب ہے. اتنی بلند آواز سے قرات کرے کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں، بغیر مائک کے، بغیر ساؤنڈ کے. غیر جہری نماز مثلا ظہر عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے. ظہر اور عصر میں امام صاحب زور سے تلاوت نہیں کرتے، بلند آواز سے نہیں کرتے، آہستہ پڑھتے. اس کو کہتے ہیں سر یا سری نماز. اور جہر یعنی زور سے تلاوت کرنا، جیسے فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں تلاوت ہوتی ہے. ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا یہ بھی واجب ہے. اس کی کچھ مثال عمر بھائی بیان ہو جائے. جیسے قیام کے بعد رکوع ہے، رکوع کے بعد قوما ہے، قومے کے بعد سجدہ ہے، تو یوں فرض و واجب کو اس کی جگہ ہی ادا کرنا، آگے پیچھے نہیں کریں گے. ٹھیک. 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا یہ بھی واجب ہے. آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے. اب سجدہ تلاوت یہ جماعت کے ساتھ تو امام کے ساتھ کر لے گا، اور تنہا اگر سجدہ تلاوت نماز میں نہ کرے تو یہ گناہ گار ہوگا. جی. اور غیر نماز میں جب کر لے، بہتر یہ ہے کہ اسی وقت کرے، لیکن جب بھی کرے گا وہ ادا ہے، اور تاخیر کا وہ معاملہ نہیں ہے. اس میں گناہ جی نماز میں فوراً، نماز میں فوراً ہے. اور نماز میں اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، جی. چاہے بعد میں کر بھی لے پھر توبہ کرے. اب بعد کا شاید نہیں، اس میں ساکت ہو جانے ساکت کی ہے ہوگا. صورت ہے. اس کا موقع کب تک ہے، وہ اس کا نماز کے اندر ہی اس کی صورت ہے. بعد میں پھر وقت جاتا رہا، دیکھ لیں. جی اس کا جس سورہ علق ہے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہ اس میں سجدہ تلاوت بھی آتا ہے. اب اکیلے پڑھ رہے تھے تو دوران نماز ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، یہ واجب ہے. اچھا اسی وقت واجب ہے یا سورت پوری کر کے واجب ہے؟ یعنی وہ تاخیر نہ ہو، تاخیر سے پہلے وہ سجدہ کرے گا، اور 3 آیات کو تاخیر قرار دیا گیا. مگر وہ کون سی ہے 3 سورہ؟ آیات سے زیادہ سورہ انشقاق ہی ہوگا. جی سورہ مطففین انشقاق سے پہلے میں، انشقاق جی، ہے نا. تو اس میں بھی اجازت دی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد 3 آیتیں تقریباً ہیں، بعد میں وہ پوری کر کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، سجدہ تلاوت. سجدہ سہو واجب ہوا
تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے. 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ بھی واجب ہے. 2 فرض اور 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان. ذرا اس کی بھی مثال دیجیے گا. جیسے قیام اور قرات فرض ہے، اس کے بعد رکوع فرض ہے، تو 2 فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کی مقدار فاصلہ نہ ہو، وقفہ نہ ہو. جیسے ہی قرات کر لی تو اب فوراً رکوع کر لے. اسی طرح فرض و واجب، تو اس فرض کے بعد یعنی رکوع کے فرض کے بعد قومے کا واجب ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی تاخیر نہ ہو. تو یوں تاخیر کیسے ہو سکتی ہے؟ رکوع میں تو خیر وہ جب جھکا رہا تو رکوع تو ہو گیا رکوع ہی ہے. جی. اس کے بعد قومہ کھڑا ہوا تو قومہ ہے، اور قومے کے بعد صورت بن سکتی ہے کہ قومہ کر لیا اس کے بعد تاخیر کرے سجدے میں جانے سے، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، ربنا لک الحمد کہہ کے چپ کر کے کھڑا رہا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑا رہا اور سجدے میں جانے سے تاخیر ہو گئی، تو اب یہ سجدہ سہو واجب ہوگا. تو ہر فرض اور واجب اس میں بنے گا. امام جب قرات کرے خواہ بلند آواز سے یا آہستہ تو مقتدی کا چپ رہنا واجب ہے. قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا یہ بھی واجب ہے. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. قرات میں تو ٹھیک ہے وہ سنے گا، بقیہ واجبات میں امام کی پیروی کرے گا. یعنی امام رکوع میں جا رہا تو رکوع میں چلے جائے، قوموں میں تو قوموں میں چلے جائے، سجدے میں تو سجدے میں چلا جائے. جی. واجبات نماز جیسے قومہ، جلسہ یا التحیات میں جو پڑھنا ہوتا ہے، التحیات للہ، یہ الفاظ پڑھنے ہوتے ہیں، یہ واجب ہوتے ہیں. تو بقیہ واجبات کو نہیں چھوڑا جائے گا، وہ ادائیگی کرے گا. جو پڑھنے والے کام ہیں یا کرنے والے کام ہیں وہ کرے گا. یعنی اقتداء کی وجہ سے وہ دیگر واجبات معاف نہیں ہوں گے. صرف قراءت میں ہے کہ امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ نہیں کریں گے، بقیہ سب ارکان بھی ادا کریں گے اور ادائیگی بھی کرنی ہوگی. اتحیات امام نے پڑھنی، اس نے پڑھنی ہے. رکوع سجود کی تسبیحات یہ بھی پڑھے گا امام بھی، یہ بھی. یہ خیر یہ تو واجبات میں آتا نہیں ہے، یہ تو تعدیل ارکان سنت میں آ واجب جائے اس گا. میں، جی. سنت اس کی واجب. جیسے وطر کی جماعت ہوتی ہے رمضان شریف میں، تو اب تکبیر قنوت بھی کہے گا، دعائے قنوت بھی پڑھے گا، یہ واجب ہے. تو جو واجب آئے گا اس میں کرنا ہوگا. فیضان نماز کورس کا سلسلہ جاری ہے.